الرحیم السلام علیکم 12 کلاس علم التعلیم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم، یعنی کہ برصغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تھے تو انہوں نے اپنا کیا نظام تعلیم رائج کیا تھا، وہ اس چیپٹر کے اندر ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو وہ فردر اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ اب دیکھیں جب انگریزوں کے آنے سے پہلے جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا اس کو کیا کیا کہ انگریزوں کے کچھ مورخین تھے جو مطلب کہ تاریخ لکھنے والے تھے انگریز، انہوں نے کیا کیا ہسٹری لکھی کہ جب انگریز برصغیر پر قابض ہوئے تھے تو اس سے پہلے جو برصغیر میں نظام تعلیم تھا وہ کیا تھا اور کیسا تھا۔ پہلے تو ہم سب مورخ کے ان کی رائے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ سر تھامس منرو، ان کے مطابق برصغیر میں کیا تھا، ہر 500 افراد کی آبادی اگر کسی جگہ پر ہے تو وہاں پر ایک سکول ضرور موجود تھا، اور تقریباً اس علاقے کی 1/3 آبادی میں سکول کی سہولت موجود، یعنی اگر کوئی آبادی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہر آبادی کے 1/3 حصہ میں جا کر سکول کی سہولت ضرور موجود ہوتی تھی، یعنی اگر کسی کوئی جگہ ہے اور کوئی آبادی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر جیسے ہی آبادی کا تیسرا حصہ ہو جاتا ہے تو ہر تیسرے حصے میں ایک نہ ایک سکول ضرور موجود ہوتا تھا۔ یہ تھی رائے سر تھامس منرو کی۔ اس کے بعد آر.وی. پرولیکر یہ کیا کہتے ہیں کہ جو برصغیر میں پڑھے لکھے لوگ تھے نا ان کا جو تناسب تھا، ان کی جو فیصدی تھی، نسبت تھی، وہ تقریباً یورپ کے پڑھے لکھے لوگوں کے برابر تھی، یعنی کہ ان کے مطابق برصغیر میں جو لوگ جتنی تعداد میں پڑھے لکھے تھے نا وہ تقریباً اتنے ہی یورپ میں تھے، یعنی ان کی آپس میں برابری تھی تعلیمی لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں ولیم آدم، انہوں نے کیا کہا کہ صوبہ بہار اور بنگال میں 1 لاکھ سکول 5 سے 10 سال عمر، اچھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صوبہ بہار جو تھا اور جو بنگال تھا وہاں پر کیا تھا کہ 1 لاکھ سکول ایسے موجود تھے جہاں پر 5 سے 10 سال کی عمر تک کے بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، انگریزوں کی آمد سے پہلے۔ پھر مسٹر آرنلڈ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس دور میں برصغیر کے میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان سارا نظام چلا رہے تھے انگریزوں کے آنے سے پہلے، تعلیم وہاں پر عام تھی، مسلمان، ہندو اور سکھ تمام کی تمام یہ جو قومیں ہیں یہ کیا تھی، زیر تعلیم تھی، اور لیکن ایک بات ہے کہ وہاں کے اساتذہ جو تھے یعنی کہ پڑھانے والے جو تھے وہ زیادہ تر کیا تھے، مسلم تھے، بغیر معاوضہ تعلیم دیتے تھے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا تھا کہ بہت سارے استاد ایسے تھے جو کہ کوئی معاوضہ لیے بغیر، کوئی اجرت لیے بغیر تعلیم عام کرتے تھے، اور لڑکیوں کے لیے جداگانہ سکول بھی تھے وہاں پر۔ یہ انہوں نے ہسٹری جو سرچ کی اس کے مطابق یہ ساری باتیں انگریزوں کی حکومت سے پہلے تھیں تعلیم کو لے کر۔ سر ولیم ہنٹر یہ کیا کہتے ہیں کہ انگریزوں کے قبضے سے قبل مسلم سیاسی اور علمی قوت تھی۔ اچھا جب انگریزوں نے قبضہ کیا ٹھیک ہے تو ان کے قبضہ کرنے سے پہلے جو سب سے زیادہ پاور تھی نا وہ یہ تھی کہ مسلمان سیاسی لحاظ سے بھی پاورفل تھے اور علمی لحاظ سے بھی برصغیر میں ہندوؤں اور سکھوں کی نسبت زیادہ پاورفل تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے مدارس تھے وہاں پر اعلیٰ درجے کی ذہنی تربیت دی جاتی تھی، یعنی کہ ذہنی طور پر ان کو پروان چڑھایا جاتا تھا، ان کی ذہانت میں اضافہ کیا جاتا تھا اور بھی ان کی سوچ بلڈ اپ کی جاتی تھی۔ یہ کہا سر ولیم ہنٹر نے کہ جب برصغیر میں انگریز آئے تو اس سے قبل برصغیر کے اندر جتنے بھی ادارے تھے ان میں مسلمانوں کی بچوں کی ذہنی تربیت کی جاتی تھی اور دیگر تعلیمی نظام سے بہتر، یعنی جو تعلیمی نظام مسلمانوں نے برصغیر کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہوا تھا وہ برصغیر کے اندر جتنے بھی باقی تعلیمی نظام سے ان سے بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھے مختلف ویوز جو کہ انگریزوں کے ہی کچھ رائٹرز جو تھے جنہوں نے تاریخ لکھی ان کے مطابق یہ ویوز تھے کہ ہمارے آنے سے پہلے، انگریزوں کے قبضہ کرنے سے پہلے جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو کس حد درجہ تک بہتر نظام تعلیم تھا جو کہ مسلمان چلا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برصغیر میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو تب نظام تعلیم بہت بہتر تھا، بہت زبردست تھا، جس کی تعریف انگریز خود کرتے ہیں۔ اچھا پھر جب یہ تو ہوگی ہسٹری بتائی گئی کہ جس میں مطلب انگریزوں کے کیا ویوز تھے اس بارے میں۔ اب آتے ہیں انگریزوں کا برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ جو انگریز تھے نا وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے
برصغیر کے اندر، ٹھیک ہے۔ غرض ان کی کیا تھی، وہ تجارت یعنی مختلف چیزیں بیچنے کے لیے ان کا کوئی بیچنے خریدنے کے لیے ان کا کوئی گروہ آیا، وہ وہاں پر آ کے برصغیر میں رہنے لگ گیا۔ پھر کیا ہوا، اس دوران کیا ہوا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا، اس کو ایک نمایاں سیاسی حیثیت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کی، ادھر اس کو کیا ہوا، ایک نمایاں حیثیت حاصل ہوگی۔ پھر کیا ہوا، 1757 میں جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کے بعد کیا ہوا، انگریز مکمل طور پر تعلیمی، علمی اور سیاسی معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے لگ گیا، اور یہ بہت ہی زبردست طریقے سے قابض ہو گئے۔ کیونکہ 1757 کی جنگ میں انگریزوں نے ہی فتح حاصل کر لی تھی، بہت ساری ان کو فائدے حاصل ہو گئے۔ 1765 بنگال، بہار اور اڑیسہ، اچھا جی، شاہ عالم تھے ایک مغل بادشاہ، انہوں نے کیا کیا تھا کہ 1765 میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی جو نظام حکومت تھا نا، وہ انہوں نے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ یہ تھی مین کڑی جہاں سے نا انگریزوں کی حکومت سٹارٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے کیا ہوا کہ سیاسی اور تعلیمی حکمت کا آغاز ہو گیا، کن کا، انگریزوں کا۔ جیسے ہی مغل بادشاہ جو شاہ عالم تھے، انہوں نے 1765 کے اندر بنگال، بہار اور اڑیسہ کے علاقے انڈر کر دیے انگریزوں کے، تو وہاں سے انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ اس نے ابتدا کر لی، آغاز ہو گیا ان کی حکومت کا۔ اچھا، 1857 ایسٹ انڈیا کمپنی، اچھا جی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، وہ 1700 تقریباً 57 سے کچھ عرصہ پہلے وہاں تب سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ کہاں تک گئی تھی، 1857 تک، ٹھیک ہے۔ تب تک اس کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت رہی تھی۔ پھر اس کے بعد 1858 حکومت برطانیہ کے تمام معاملات جو تھے وہ سامنے آنے لگے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو حکومت تھی وہ بس 1857 تک ہی رہی تھی۔ اس کے بعد 1858 میں حکومت برطانیہ جو ہے وہ آ گئی، اور اس نے تمام معاملات کو سنبھال لیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، برطانوی راج 1947 تک قائم رہا۔ 1858 میں برطانیہ نے تقریباً تمام ہی معاملات کو اپنے انڈر کر لیا، اور یعنی حکومت برطانیہ یعنی کہ انگریزوں نے تمام معاملات کو اپنے انڈر کر لیا، اور تب کب تک ان کی حکومت رہی، 1947 تک، ٹھیک ہے۔ تعلیمی نقطۂ نظر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اچھا، ان کے مطابق یہ تھا کہ جب برطانیہ کی حکومت نے آ کے قبضہ کیا برصغیر کے اوپر، تو ان کے مطابق یہ تھا کہ تعلیمی نقطۂ نظر جو ہے اس کو لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے کوئی کام نہیں کیا تھا، انگریزوں نے بھی اپنی حکومت کے دوران یعنی کوئی خاص فرق نہیں لے کر آئے تھے، بٹ یہ ہے کہ کمپنی کی تعلیمی پالیسی پر عمل ضرور کیا تھا۔ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو تعلیمی پالیسیز بتائی تھی کہ اس طرح تعلیم جو ہے وہ دی جانی چاہیے، اور یہ نظام ہونا چاہیے تعلیم دینے کا، تو اس کے اوپر عمل پیرا کون آ کے ہوئی، نظام برطانیہ جب آیا، برطانیہ کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا انٹروڈکشن۔ اچھا، یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ برصغیر میں جو کمپنی کی اہمیت ہے نا، یہ مسلمانوں کا برصغیر پاک و ہند پر جو قبضہ ہوا، یا یہ انگریزوں کا اس پہ برطانوی نظام میں تعلیم جو ہے وہ آغاز اس کا کس طرح سے ہوا تھا، وہ یہاں سے ہوا تھا۔ کیونکہ انہوں نے نا ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو پالیسیز دی ہوئی تھی نا، ان کے اوپر عمل پیرا کرتے ہوئے، ان کو لے کر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی نظام تعلیم جو ہے اس کا سٹارٹ لیا تھا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کیا ہے، اس کا ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم انگریزوں کا نظام تعلیم سٹڈی کریں، اس سے پہلے ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی کیا کیا پالیسیز دیں، ان کا کیا نظام تھا، اس کو ہم سٹڈی کریں گے، جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹڈی کریں گے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔